اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ جو جاننے والے ہیں اور جو نہیں جانتے وہ برابر نہیں ہو سکتے۔ ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وما يستوي الاعمى والبصير، جن کو اللہ تعالیٰ نے آنکھ کا نور عطا فرمایا ہے، بصیرت عطا فرمائی ہے، فرمایا وہ اور اندھے برابر ہو سکتے ہیں۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ولا الظلمات ولا النور، کیا اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر فرمایا ولا الظل ولا الحرور، کیا دھوپ اور چھاؤں برابر ہو سکتی ہے؟ ولا يستوي الاحیاء والاموات، کیا مردے اور زندے برابر ہو سکتے ہیں؟ پھر انہی پہلی آیت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما یتذکر اولو الالباب۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے علم کی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ لوگ جو جانتے ہیں اور جو نہیں جانتے، جو عالم ہیں اور جو جاہل ہیں، پھر فرمایا جو دھوپ ہے اور چھاؤں ہے، زندہ اور مردہ، روشنی اور اندھیرا جس طرح برابر نہیں ہو سکتے، اسی طرح علم والے اور جاہل برابر نہیں ہو سکتے۔ علم والوں کو اللہ تعالیٰ نے اونچی شان عطا فرمائی ہے۔ میرے بھائیو، علم کی اہمیت اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں ارشاد فرمائی۔ ایک جگہ فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی علم کو روشنی کہا، علم کو چھاؤں کہا اور علم کو زندہ کہا، یعنی جو بندہ بھی زندہ ہوگا وہ علم کو حاصل کرے گا، اور مردوں کی پہچان یہ ہے کہ وہ علم کو حاصل نہیں کرتے، وہ دھوپ میں کھڑے رہتے ہیں، چھاؤں کی تلاش نہیں کرتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے ایسے بندوں کو دیکھنے والے اور اندھوں سے تشبیہ دی ہے کہ جو عالم ہے وہ دیکھ سکتا ہے اور جو جاہل ہے وہ اندھا ہے۔ اور واقعی علم ہو انسان کو تو وہ الجھی ہوئی گتھیاں سلجھا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر آج کل بیگز آتے ہیں، بریف کیس آتے ہیں، ان کے اوپر نمبر لاک لگا ہوتا ہے۔ اب جن لوگوں کو وہ کوڈ یاد ہوتا ہے وہ بیگ اور بریف کیس کو بڑی آسانی سے کھول لیتے ہیں، اور جن کو وہ کوڈ یاد نہیں ہوتا وہ ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، اٹکل بچوں سے کام چلانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، لیکن ان سے تالا نہیں کھلتا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ایک بیگ اگر آپ کو علم نہ ہونے کی بنا پر کہ اس کی کوڈ کو آپ نہیں جانتے، وہ نہیں کھول سکتے، تو پھر اللہ کے خزانوں کو بغیر علم کے ہم کیسے کھول سکتے ہیں؟ اللہ کے خزانوں سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ تمام خزانوں کا مالک میرا رب ہے، اور ہمیں تو بڑی آسانیاں میسر آ گئیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ رب العزت کے خزانوں سے فائدہ اٹھانے کی کنجیاں اس امت کو عطا فرما دی ہیں۔ اس امت کو بتا دیا ہے کہ جب تم پریشان ہو تو تم رجوع اللہ کرنا، دعا میں تمہیں سکھاتا ہوں، ذکر اذکار میں تمہیں بتاتا ہوں، ان ذکر اذکار کو تم کرنا، اللہ تعالیٰ تمہاری پریشانیوں کو ختم فرما دیں گے۔ یہ ساری پریشانیاں، ان کا حل صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنے میں ہے۔ جو بندہ بھی رجوع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں کو دور فرما دیں گے۔ آج ہر بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے۔ اب رزق کے خزانے تو میرے رب کے پاس ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان خزانوں سے فائدہ اٹھانے کے طریقے ہمیں بتا دیے۔ ہم فضول میں ٹامک ٹوئیاں مارتے رہتے ہیں، پریشان ہوئے رہتے ہیں، لیکن اگر ہم رجوع اللہ کرنے والے بن جائیں
اللہ کی طرف اپنی توجہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ رزق کے بند دروازوں کو کھولنے پر مکمل قدرت رکھتا ہے۔ صرف اس کی شرط یہی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگنے والا بن جائے۔ جو دعا بھی میرے بھائیوں، جو بھی ذکر، جو مسنون اذکار ہم پڑھتے ہیں وہ طوطے کی طرح رٹا رٹایا ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم میں سے اکثر لوگ پڑھتے ہیں۔ جس کامل یقین کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، جس دل کے اندر گہرائی سے دعا مانگنے کا طریقہ ہے وہ ہمیں نہیں معلوم۔ جب تک ہم کامل یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ کے خزانوں سے کامل فائدہ اٹھانے والے ہم نہیں بن سکتے۔ ایک حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ہے، آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 قسم کے مزدور ہوتے ہیں، تمثیلاً عرض فرمایا آقا نے۔ ایک مزدور وہ ہے جو فجر سے لے کر ظہر تک کام کرتا ہے اور اس کو اجرت ملتی ہے، مثال کے طور پہ 100 روپے اجرت ملتی ہے۔ اور ایک مزدور ایسا ہے کہ جو ظہر سے لے کر عصر تک کام کرتا ہے تو اس کو اجرت ملتی ہے، اور ایک مزدور ایسا ہے کہ جو عصر سے لے کر مغرب تک کام کرتا ہے تو اس کو بھی اس کے برابر اجرت ملتی ہے۔ یہود کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مثال دے کر سمجھایا کہ وہ لمبی عبادتیں کرتے تھے، ان کی اجرت ایسی تھی جس طرح مزدور فجر سے لے کر ظہر تک کام کرے، اجرت برابر۔ پھر عیسائیوں کی تمثیل دی کہ اس امت میں اجرت کچھ بڑھ گئی اور دورانیہ مزدوری کا کچھ کم ہو گیا۔ ان کا دورانیہ ظہر سے لے کر عصر تک تھا، اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اس محبوب امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اور مہربانیاں فرما دی، اللہ نے اس کا وقت اور بڑھا دیا لیکن اجرت پہلوں سے بھی زیادہ کر دی۔ اس کی مثال نبی علیہ السلام نے دی کہ عصر سے لے کر مغرب تک انتہائی قلیل وقت ہوتا ہے، لیکن اس قلیل وقت میں جو بندہ بھی عبادت کرے گا، اللہ کو یاد کرے گا، اللہ تعالیٰ لمبے دورانیے کا اجر اس کو عطا فرما دیں گے۔